السلام علیکم ناظرین، نماز جنازہ کے متعلق کچھ ضروری مسائل اور میت کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل۔ نماز جنازہ کے متعلق ضروری مسائل، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کھڑی ہو گئی، اب امام صاحب نے ایک تکبیر کہہ دی، دوسری کہہ دی، تیسری کہہ دی۔ اب جو شخص 3 تکبیر کے بعد نماز جنازہ میں آ کر شامل ہوا تو آیا اب وہ کیا کرے گا؟ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور اس پر ہی بہت سے حضرات غلطی کرتے ہیں۔ ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ اب 3 تکبیریں ہو چکی ہیں، ہم نماز جنازہ میں شریک ہوئے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اگر 3 تکبیر کے بعد یا 2 تکبیر کے بعد آپ امام کے ساتھ آ کر نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہو تو آپ کو اور کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف اپنی زبان سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے امام کے ساتھ جو ہے نماز جنازہ میں شریک ہو جانا ہے۔ یعنی کہ آپ آئے، امام 3 تکبیریں کہہ چکا تھا، آپ کو پتہ تھا، آپ آئے، آپ نے کہا اللہ اکبر، آپ نے فوراً ہاتھ باندھا، پھر آپ نے کہا اللہ اکبر، پھر کہا اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ نے یہ صرف تکبیریں کہہ دینی ہے تو آپ نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں گے۔ نمبر 2، نماز جنازہ کے متعلق دوسرا ضروری مسئلہ یہ ہے، جو عموماً میں نے خود بھی کئی بار یہ بہت سے موقعوں پر دیکھا کہ بہت سے حضرات جو ہے اپنے جوتے اتار کر جو ہے وہیں اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیتے ہیں۔ اگر جوتوں پر گندگی لگی ہے، کسی قسم کی کوئی نجاست لگی ہے تو یاد رکھیے اگر آپ کے پاؤں اسی کے اوپر ہیں تو آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو اس لیے اس میں افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت آپ اپنے جوتے جو ہے وہ اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دیں، اس لیے کہ یہ ایک بے شک نماز جنازہ ہے لیکن اس کا بھی ایک اپنا احترام ہے، اور ہمیں اس کا احترام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور نماز جنازہ کے متعلق تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے، جس طرح ہم دیگر نمازوں کے لیے ہمیں مکمل طور پر ہمارا جسم، ہمارے کپڑے، ہر چیز کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اسی طرح نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے بھی ہمارا جسم، ہمارے کپڑے، جگہ، ہر چیز کا پاک صاف ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر آپ کا جسم پاک ہے، کپڑے ناپاک ہیں، تب بھی آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کے کپڑے پاک ہیں، آپ کا جسم پاک نہیں ہے، تب بھی آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا جسم بھی پاک ہے، آپ کے کپڑے بھی پاک ہیں، لیکن آپ کا وضو نہیں تھا، پھر بھی آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ تو یہ نماز جنازہ کے متعلق ضروری مسائل یاد رکھیے۔ ایک اور اہم مسئلہ میت کے حوالے سے کہ نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلا حق کس کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر 2 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے نے اپنے لواحقین کو کسی کی وصیت کی کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو میرا جنازہ جو ہے وہ فلاں شخص پڑھائے گا، تو پھر تو لواحقین پر یہ لازم ہے، ورثاء پر، کہ وہ اس کی وصیت کو پورا کریں اگر وہ شخص موجود ہے۔ اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر ورثاء کا ہی پہلا حق ہے، اب ورثاء خود پڑھائیں یا وہ امام مسجد کو یا کسی اور ایسے معتبر اور متقی پرہیزگار شخص کو نماز جنازہ پڑھانے کا حکم دے، اجازت دیں تو وہ شخص پڑھا سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلا حق جو ہے نماز جنازہ پڑھانے کا وہ میت کے ولی کا ہوتا ہے، ورثاء کا ہوتا ہے۔ جب تک وہ کسی دوسرے شخص کو اجازت نہ دیں اس وقت تک جو ہے کوئی بھی دوسرا شخص اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ تو یہ نماز جنازہ کے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے جو اس بندہ ناچیز نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین سیکھنے اور سکھانے میں اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا
حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔